بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک ربیع الاول اور حضور انور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی آمد کی نسبت سے کچھ مفید کارآمد اور ایسی باتیں جو ہمارے لیے اور ہماری نئی نسل کے لیے کامیابی کا، فوز و فلاح کا اور ہدایت کا سبب بن سکے۔ اس سلسلے میں ہم جس نبی کے امتی ہیں، جن کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے نام کا درود پڑھتے ہیں، جن کی عزت، ناموس، حرمت ہمیں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز، محترم اور قابل قدر ہے، ان بابرکت ہستی کا اور ان بابرکت شخصیت کا مختصر سا حلیہ مبارک کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ختم نبوت کے تاج کا سرتاج بنایا، جن کے سینے اتھر کو پروردگار عالم نے کتاب لا ریب کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، جن کا حوصلہ، جن کی ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹانوں اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بنائی، جن کا ظرف سمندروں اور صحراؤں سے زیادہ کشادہ تھا، جو کائنات کے امام بنے، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام بنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بابرکت حلیہ مبارک، آپ کے چہرے کے نقوش، آپ کے وجود مسعود کے اثرات ہمارے سامنے آ سکیں، اس سلسلے میں اس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو متوجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک، نام مبارک کے متعلق کچھ باتیں اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ کسی بھی ذات کو، کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر مذہب و ملت میں، زمانے ماضی سے لے کر آج تک کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے نام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے آقا سرور کائنات، حضور سرور سروراں، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ذاتی طور پہ 2 نام عطا فرمائے، ایک محمد اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں نام وہ ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے۔ لفظ محمد قرآن پاک میں 4 مرتبہ آتا ہے اور لفظ احمد 1 مرتبہ استعمال ہوا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے حوالے سے۔ ان دونوں ناموں کا مطلب کیا ہے، مقصد اور مفہوم کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حسین و آسن، جمیل و اجمل شخصیت کی ذات کو پہچاننے کی اور ان کے کردار کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔